تو نہ اللہ دینے سے پہلے وہ نہ انجان ہے اور دینے کے بعد نہ انجان. پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا اَيْنَ كُنْتُمْ يَا مَلَائِكَتِي، اے فرشتے تم کہاں تھے؟ فرشتے بول دینا چاہیے اے اللہ تو ہی تو ڈیوٹی دیا، تیرے کو سب معلوم، پھر بھی پوچھ رہا ہے. لیکن نہیں، یہ پوچھنے کا انداز قیامت تک کے ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل اور بیس دینا چاہتا اللہ. اے فرشتے کہاں تھے؟ حالانکہ بخاری وغیرہ کیا روایت میں دیکھیے گا وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ فرشتوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہ بھی جملے بہت اچھی طرح جانتا کہاں تھے، کیوں تھے، کیسے تھے. اور اس کے بارے میں فرما بھی دیا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون، جو بھی اللہ حکم دے دیا ہے اس سے ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوتا. قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، کہ اللہ کے قول سے وہ سبقت نہیں کرتے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے اسی پر کاربند رہتے. غور کرتے جائیں. یہ فرشتوں کو پوچھ رہا کہاں تھے، تو فرشتے یہ نہیں کہتے کہ تو معلوم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ سے جب پوچھتے تھے نبی آج کون سا دن ہے، آج کیا ہے، تو جاننے کے باوجود صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. ادب کا تقاضا دیکھیے اور بیس دیکھیے کیا دینا چاہتے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں ایسے ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں جو تیرا اور تیرے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے اس میں اچھا ٹھیک ہے اتنے پوچھا تھا نا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں رزلٹ کیا دیتا، فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جہاں سے بھی تم آئے ہو میرے حبیب کا تذکرہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. اب بتائیے سب کو بخش دیا ہے. کیا کہا تھا فرشتے نے؟ ڈسکس کر رہے تھے، نہیں، تیرا اور تیرے حبیب کا تذکرہ کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. اور یہ پاک فرشتوں کا اسٹیٹس دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایک سنت کو کنٹینیو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہے. کیا 70,000 فرشتے خاص طور پر صبح میں آنا اور 70,000 فرشتے شام میں آنا صرف محمد عربی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے. آپ اسٹیٹس سمجھتے چلے جائیے. اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آخری میں بول کے ختم کریں کہ جب ادنا کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا. یہ اسٹیٹس آپ دیکھیے مصطفیٰ جان احمد کی گفاؤں، ہواؤں، تصورات، خیالات، نسبتوں کا یہ سب احترام ہے. حبیب ہے وہ، اس لیے تجھے یہ مقام میں نے عطا کیا. محبوب ہے وہ، بس یہ مقام عطا کیا ہے. ڈسکس کرنے والی کوالٹی کو بھی اپنی نگاہ میں رکھیے کہ وہ ناپاک جو پانی سے پاک ہو کر پاک ہوتے ہیں، رب العالمین نے نیچرلی طور پر فرشتے کو پاک رکھا ہے. پھر بھی یہ مقام ہے کہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش مجھے دوبارہ مل جاتا. سید الملائکہ کی ایک روایت سنی، حضرت جبریل ہیں ایک رمضان آئے 2 مرتبہ اچانک آ گئے رمضان اور 2 قرآن پاک جو ہے مکمل کر کے آخری مرتبہ جب آئے، بخاری کی حدیث ہے، تو حضرت جبریل اپنی نورانی شان کے مطابق رو رہے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا جبریل کیوں رو رہے ہو؟ اب سرکری انداز میں نہیں سمجھیں گے جبریل نہیں معلوم ہے نبی کو، یہ بتانا اسٹیٹس بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو. تو آقا علیہ السلام کے پیارے نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کی بارگاہ میں آنا نصیب نہیں ہوگا. بتا نہیں چاہ رہے تھے کہ اب آخری ہے، بس اب آپ کے آنے والا رمضان نہیں، مطلب یہ کہ آپ دنیا سے تشریف، میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. دیکھیں ایسی ڈیوٹی ہے آپ کی اور ہماری ڈیوٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ کب جلدی گھڑی دیکھتے ہیں، کب جائیں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر. لیکن جبرائیل 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کے قدم میں آنے کے باوجود ان کا جی نہیں بھر رہا ہے. کہہ رہے اور اگر ڈیوٹی ہوتی سید الملائکہ، کاش رو رہے ہیں وہ. سمجھ رہے ہیں اسٹیٹس کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. خیال بھی عظمتوں، برتریوں کی، تمام تر بلندیوں کی جتنی بھی رعنائیاں ہیں وہ سب سیکھیے جبرائیل سے، سیکھیے پاک فرشتوں کے سردار سے سیکھیے. آپ کا جسم پاک کتنا معطر ہوگا، آپ کا جسم پاک کتنا مطہر ہوگا، آپ کا جسم پاک کتنا منور ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. اور درود تاج میں یہی کہا گیا ہے. اب ذرا بتائیے درود تاج کو شرکیہ انداز میں لانا اور توحید کے خلاف سمجھنا یہ کتنی بڑی
इबलीसी तौहीद है, कितनी बड़ी शैतानी तौहीद है कि जब आदम का नाम आए मुकर गया इबलीस, खुदा का नाम आया तो आगे बढ़ गया। ये कैसी तौहीद है? खुदा का नाम नहीं, खुदा के नाम के साथ खुदा का काम, खुदा का हुक्म, खुदा का कौल, ये भी तौहीद होनी चाहिए। क्योंकि खुदा को अपने लॉजिक से मानना ये तौहीद नहीं है, खुदा को खुदा की हैसियत से मानना ये तौहीद है। रब ने कहा था आदम के पास झुक जाओ, तो झुकना ये तौहीद खुदाबंदी थी, लेकिन झुका नहीं, अपने से अकल दौड़ाया। ऐसे ही प्यारे जो मैं बताने जा रहा हूँ बीच की जुमले वो ये है कि आप 2 हाथ 2 पांव 2 आंख, चलता फिरता, कब्र में तशरीफ ले जाता, कफन दफन होता, दुनिया से तशरीफ ले जाने के इंतकाल के नाम को, ये सारी चीजों को देख करके अपने से कंपेयर नहीं करना नबी को। ये सब तेरे वास्ते अल्लाह करवा रहा है, वरना वो है तू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमियत से पहले, बशरियत से पहले उस वक्त से है वो, जब अभी आदम नहीं आए तो आदमी कहां से आएंगे? आदम नहीं आए उस वक्त से है मुस्तफा जान रहमत, कुन तो नबी हूँ आदम बैनल माए वक्ती, मैं उस वक्त भी नबी हूँ, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम जिस्म रूह की मंजिल में, यानी आदम मिट्टी और पानी की मंजिल में है। तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तुम, तो ए आदमी तुम अपने ऊपर कंपेयर नहीं करना। क्लिप को आप देखिए, ऐसा कैसे होता? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरे माअल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु कितनी बड़ी तौहीद के खिलाफ अकीदा रखते लोग, अगर नहीं मरते तो अबू बकर की खिलाफत काय को आती, अबू बकर सिद्दीक ये करते, अबू बकर सिद्दीक वो करते, ये सब बातें बोल करते हैं, गोया अपने लॉजिक से समझने की कोशिश कर रहे हो। और अल्लाह पाक ने पारा नंबर 2 की लास्ट आयत करीमा आप देखिए, पारा नंबर 2 की फर्स्ट पेज की लास्ट आयत करीमा आप देखिए, अल्लाह पाक ने फरमा दिया है, अरे तू 1400 बरस के बाद अपने इस पर देख रहा है नबी को, नबी के सामने 100% समझने और जानने के बावजूद अल्लाह ताला ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कहते थे वो लोग कि हम तो अपनी औलाद से भी ज्यादा इनको जानते और पहचानते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर भी उन्हें मोमिन नहीं कहा। क्या मतलब? नबी को जानना अपने लॉजिक और नॉलेज की बुनियाद पर यह ईमान नहीं है, अपने नॉलेज को मुस्तफा के ताबे कर देना ये ईमान है, अपनी ख्वाहिश को नबी के ताबे कर देना ये ईमान है। समझ में आए या ना आए, इसीलिए मैं एक जुमला बार बार बोलता हूँ, बता उस देहाती सहाबी का क्या मकाम है जो कुछ नहीं जानते, कपड़े वगैरह जैसे पहनना है, आप समझ रहे हो मैं इशारा जब करने जा रहा हूँ, बस जिरात करना उनकी फितरत, जिरात करना उनका काम है, लेकिन मुस्तफा को देख लिया, इंतकाल कर गए, वक्त के गौस से भी वो अफजल है, वक्त के इमाम आजम से भी अफजल है। सहाबा के बाद जितनी भी कैटेगरी क़यामत तक आएगी अल्लाह के महबूब बंदों की, तमाम महबूब बंदों में वो देहात के सहाबी अफजल हैं। जानते हो अफजलियत का राज क्या है? अफजलियत का राज सिर्फ मोहम्मद अरबी को मानना है, सीखना, जानना, नॉलेज हासिल करना, अपने दिमाग से परखना। उनके पास था ही नहीं तो परखते कहां से? इसलिए जब आपको ये तसव्वुर मिल गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लॉजिक से कंपेयर न करना, नबी चल रहे हैं तो तुझे चलने सिखाने के लिए चल रहे हैं, नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो सिखाने के लिए जा रहे हैं। बच्चों दे रहे हैं आप नबी शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप जरा इस तरफ आ जाए, जिस्मुहु मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वर, 3 बात है, मुअत्तर पाकीज़ा, इत्र लगाना मुस्तफा की यकीनन सुन्नत है, लेकिन अपने जिस्म को खुशबू देने के लिए नहीं, खुशबू को अपनी खुशबू देने के लिए। तवज्जो दे रहे आप? मुतहहरुन पाक, कितने पाक है, कैसे पाक है, इस्मत अंबिया मुस्तकिल टॉपिक है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, आपके अपने हिसाब से 2 बात खास तौर से बताना चाहता हूँ। मुअत्तर का अकीदा तो दे ही दिया, उस जुमा को भी दिया था मैंने कि अगर किसी का हाथ पकड़ लेते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, कितने दिन तक मुअत्तर रहते थे पता नहीं, कितने दिन तक मुअत्तर रहते थे। हाँ खैर, मुतहहरुन पाक, तत्हीर, तहारत, पाकीज़। सूरह आराफ के आयत नंबर 157 में आप देखें, मुस्तफा ने जिसे पाक कह दिया, खुदाए वहदहु ला शरीक ने उसे पाक कह दिया। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात
مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ زبان سے اگر نکال دے کہ یہ پاک ہے تو ساری امت کے لیے وہ پاک ہو. دیکھیں ذات مصطفیٰ، جسم مصطفیٰ، توجہ دے رہا کتنا متحر ہو گیا، نکلے ہوئے الفاظ نے چیز کو پاکی عطا کر دی ہے تو ذات مصطفیٰ کتنی پاک ہوگی. آپ اس کا اندازہ لگائیے. ایک اور روایت بڑی اچھی آ رہی ہے، اس روایت سے آپ دیکھیے. آپ بتائیے اگر آپ ہمارے ہاتھ کو ماشاءاللہ اگر مرید بھی ہیں ہاتھ پاؤں چومتے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس وقت آج تو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، مجھ کو لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں پان وغیرہ کیوں نہیں کھاتے. ہاں میں نہیں کھاتا ہوں، وہ اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ پان کھانے کے بعد اگر میں پان پھینکوں تو بڑے سے بڑا مرید بھی ہو تو اندر اندر گالی دے گا یہ کیسا ہے. تو ایک اخلاقی طور پر میں انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ کھائیے جتنا کھانا ہے، لیکن اخلاقی طور پر کہہ رہا ہوں پان گٹکا یہ سب جو ہے اخلاقی طور پر صحیح نہیں سمجھا جاتا. اور سب سے بڑی بات نبی نے نہیں کھایا الحمدللہ. اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی عزت و وقار میں زندگی نصیب فرمائے، ان کا احسان ہے. ہاں ایک مرتبہ کھا لیے تھے تو زیادہ ہونٹ لال ہو گئے تھے تو کہ اتنا زور سے انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ آج کے بعد سے پھر اس طرف دھیان تک نہیں گیا. الحمدللہ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو تقویٰ و طہارت کی زندگی نصیب فرمائے. دھیان دیجیے گا آپ. لیکن اگر پان کھانے کے باوجود بڑے سے بڑا پیر بھی ہو تو ماشاءاللہ آپ بمجبوری ہی صحیح پیر کی بنیاد پر آپ کا وقار جو ہے آپ محسوس کرتے ہوئے ان کو مانو گے. لیکن اگر وہی پان کی پھرکی اگر آپ کے ہاتھ میں دے ادھر لاؤ تو آپ دوسرے دن سے آنا ہی بند کر دو گے. صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. ارے چھینک آ جاتی اور چھینک آنے کے بعد کوئی ہاتھ نہ رکھے اس کے ناک منہ سے نکل جائے چھینک آنے کے بعد چھی یار ارے آپ کو رکھنا پہلے تھا ایسا ایسا، نہیں تو کتنی شرم خود بخود شرم آ جاتی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیے گا کہ آپ کا جسم پاک ناخن سے لے کے سر سے بال تک جسم پاک جسم سے ہمارے ٹچ ہو جائیں تو آپ واقعی سر سمجھیں گا. ٹچ ہوتے ہیں نا مصافحہ کرتے ہیں معانقہ کرتے ہیں آپ الحمدللہ ٹچ ہونے کی بات کرتے ہیں ہوتے بھی ہیں تو یہ واقعی ٹچ ہونے میں آپ سمجھتے ہیں برکت ملے گی ثواب ملے گا الحمد سنت ہے الحمدللہ ساری چیزیں. لیکن اگر ملتے وقت آپ کے منہ میں تھوک دے دیا جائے ہو گیا پھر کیا کیا مقدمہ دائر ہوگا اندر اندر سے آپ سمجھ سکتے ہیں. بس یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں جسمہ مقدس معطر مطہر منور. مصطفیٰ کا جسم پاک جسم پاک تو اتنا معطر مطہر ہے اتنا اچھا ہے. بتا دیا نے 10 حدیثوں کے حوالے سے مسلم شریف کے حوالے سے کہ ٹچ ہو گئے تو پورے جسم پاک نے جہنم کی آگ کو آڑ کر دیا. خبردار مصطفیٰ سے ٹچ ہو چکا ہے یہ جسم، ٹچ نہیں کرنا. یہ مقام تھا. لیکن آپ تھوڑا غور کریں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزگی کا عالم آپ دیکھیں. یہ حدیبیہ کا مقام ہے. خدا کرے آپ سب کی آپ وہ مقام کو دیکھ لیں. مدینہ المنورہ میں آپ جائیں تو وہاں سے اب کیا میں وہ آپ کے حساب سے بس کہہ دیا ہوں دیکھ لیں تو دیکھ لیں انشاءاللہ. جو دیکھ لیے وہ بار بار دیکھیں، جو نہیں دیکھے وہ ایک بار ضرور دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو صلح حدیبیہ جہاں پر سن 6 ہجری کی بات ہے رسول پاک تشریف لائے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو روک دیا گیا تھا وہ حدیبیہ ہی کے مقام پر. کئی معجزات یہاں پر. اچھا ہاں معجزات کا ایک لفظ آ گیا باہر میں جا کر کہا ہاں یہ سب معجزہ ہے. ایسا بولتے لگتا ہے کہ گھر کی مرغی. ہاں معجزہ ہے تو معجزہ کا مطلب تمہارے اوپر کہیں کو نہیں ظاہر ہو رہا. معجزہ ہے دیکھ معجزہ ہونا یہ آپ کوانٹیٹی کے طور پر بول رہے ہو نا. معجزہ ہونا اور ہے اور معجزہ بننا اور ہے. مصطفیٰ سے جو سرزد ہو رہے ہیں وہ معجزہ ہو کر نہیں معجزہ بن کر ہو رہے ہیں. اگر آپ اس لفظ کو نہیں سمجھے تو سورہ مائدہ میں دیکھ لو آپ جا کر 174 میں اللہ سبحانہ نے آپ کے ناخن مبارک سے لے کر سر انور تک کو سراپا معجزہ بنایا ہے. معجزہ بنایا ہے. دیگر انبیاء کرام معجزہ ظاہر کرتے تھے تو وہ معجزہ بنتا تھا. مصطفیٰ جان رحمت سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں. اس لیے معجزہ ہونا اور ہے اور معجزہ بننا اور ہے. ذات گرامی وقار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. اس لیے حضور سے ریلیٹڈ بات کو تو معجزہ کا نام اگر دو تو اتنی عظمت بھرے انداز میں دو کہ یہ جملہ بھی محفوظ ہو جائے خدا کی بارگاہ میرے حبیب کا انہوں نے نام لیا ہے. اس طرح سے یعنی معجزہ ہے تو معجزہ ہے. بس اتنا اسی انداز میں بول دیتے لگتا ہے کہ بس وہ اپن دیے سو ہے معجزہ. نہیں 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 نہیں. معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے رب کے فیضان سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر اس کو معجزہ بولتے ہیں. یعنی فیضان خدا کا نام معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بطریق فیض
القاء معنی فی القلب، دل میں معنی کو ڈالنا فیض کے طریقے پر، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ فیض ہو، فیضان خدا کو اتنا ایزی لے لینا، وہ بولتے ہیں نا ہاں وہ معجزہ تھا رسول پاک کا، وہ معجزہ ہے، اب نبی ہے تو معجزہ تو ہے، وہ ہمارے لیے بیس نہیں ہے۔ ارے معجزہ بیس نہیں ہے، 50 وقت کی نماز پڑھ لو، کیونکہ وہ تو معجزہ سے معاف کروا رہے ہیں 45 وقت کی نماز، معجزہ سے معاف کروا رہے ہیں۔ نبی ہے تب تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا چلا جا رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ معجزہ وصف خاص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ عظمت والی چیز ہے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اب جو بتانے جا رہا ہوں درود شریف پہلے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو اب جو بھی مصطفیٰ سے ریلیٹڈ چیز ہو، اب معجزہ کا نام اگر کوئی دے دے تو آپ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ان کو بھی ہجے لگانے نہیں آتا معجزہ کا، وہ MUJAZAH یہ تو آتا، لیکن میم عین جیم صاد گول ہا یہ نہیں آتا۔ معجزہ عاجز کر دینے والی چیز، یہ لفظ سے جب عاجز ہے، اس کی حقیقت سے کیسے عاجز نہیں ہوں گے؟ معجزہ، معجزہ عاجز کر دینے والی چیز۔ تو رسول پاک سے اگر کہے بھی آپ کو کوئی بھی یہ معجزہ ہے، اور پریشان نہیں ہونا، معجزہ شان نبوت ہے، معجزہ شان رسالت ہے، معجزہ بھی ہے تو عظمت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ پر نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہے۔ توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب دیکھ لیے آپ کہ بڑے سے بڑا پیر بھی تھو تھا کرتا، تو آپ جو ہے دوسرے دن سے بیعت توڑ دیتے۔ بیعت کیسے توڑتے؟ بولتے نہیں بھی تو، شجرہ پڑھتے بھی تو آپ کو فیض نہیں ملتا۔ کیوں؟ پیر کے خلاف سوچنا بھی بیعت ٹوٹ جاتا۔ دھیان رکھنا، پیر صاحب کتنا بھی آپ کو ڈانٹے، وہ بول دے کہ میں نے نکال دیا ہے آپ کو بیعت سے، تو آپ بیعت سے نہیں نکلو گے، لیکن آپ نے ذرا سی ان کے خلاف سوچ لیا تو بیعت سے نکل جاؤ۔ دیکھا آپ نے؟ اب اس کو حدیث قرآن پاک سے سنیے، سورہ پارہ نمبر 11 میں آپ دیکھیں جا کر، ہاں سورہ یونس میں آیت نمبر 118 میں حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ ہیں۔ رسول پاک نے اعلان کر دیا تھا بیوی سے بھی الگ کر دو، ان کو صحابہ کرام سے بھی الگ کر دو، کوئی بات نہ کرے۔ سوچیے آپ، نبی بھی الگ کر دیے ہیں، صحابہ سے الگ کر دیے گئے ہیں، بیویوں سے الگ کر دیے گئے ہیں، تو گویا نبی نے نکال دیا، لیکن یہ تینوں نہیں نکلے تھے۔ صحابیت کی عظمت بھی سمجھیے، یہ تینوں بار بار یہی کہتے تھے۔ اس میں جو 2 بزرگ تھے، حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ آپ دیکھیں علی الثلاثۃ الذین خلفوا پارہ نمبر 11 میں، یہ 2 جو ہے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہ ان کی بیوی آ کر کے بولی یا رسول اللہ یہ تو بزرگ ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجیے ان کی خدمت کرنے کی، تو آقا نے دے دیا اجازت، پھر بھی بات نہیں کرتے، نکال دیا، دیکھے گا نکال دیا۔ لیکن حضرت کعب بڑے یہ تھے، الحمدللہ، اللہ ان کی جوانیت سے ہم سب کو بخش دے۔ توجہ دیجیے گا، حضرت کعب کہتے ہیں ایسے عالم میں بھی، جبکہ صحابہ کرام بھی نہیں بات کر رہے، 50 دن تک، پہلے تو 10 دن تک گزرا، نبی پاک کے بازو میں نماز پڑھتے تھے آ کر کے کہ کہیں نماز میں تو دیکھ لیں مصطفیٰ، نماز میں دیکھ لیں مصطفیٰ، لیکن نہیں، بازو میں پڑھتے تھے۔ جب یہ دیکھنا چاہتے تھے تو نبی ادھر کر لیتے تھے، اور جب ادھر دیکھتے تھے نبی دیکھتے تھے۔ سبحان، توجہ دیجیے گا، مطلب نکال دیا، اس کے بعد 50 دن تک ہو گیا۔ ایسے عالم میں بھی آپ کو ایک دن ڈانٹ دیا پیر صاحب نے، دوسرے پیر کے پیر میں چلے جاتے ہو۔ نہیں پیارے، غور کرو، 50 دن تک ہو گیا ہے، لیکن حضرت کعب کہتے اے اللہ اس درمیان میں کعب کو موت مت دینا، کہ اگر کعب مر گیا تو محمد عربی جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اے اللہ موت مت دینا، مطلب مرید ایسا ہے کہ ایسے عالم میں بھی اپنے پیر میں ثبات قدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پیر آپ کو ڈانٹتے پیارے، آپ ریجیکٹڈ مت سمجھنا اپنے آپ کو، اگر آپ نے پیر کے خلاف سوچ بھی لیا تو برباد ہو جاؤ، بیعت سے نکل جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے صحابہ کرام کی مریدیت کا تصور، اور مصطفیٰ جان رحمت سے لگاؤ۔ یہ بات بیچ میں آگے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ ضروری تھی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے، معطلوں کو سمجھانا ہے۔ پیر صاحب نے آپ کو ڈانٹ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پہلے تو پیر جو ہوں گے ماشاءاللہ وہ غیر شرعی طور پر آپ کو نہیں ڈانٹیں گے، نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کو ڈانٹیں گے، حج نہیں کرو گے ڈانٹیں گے، یہ سب ٹھیک ہے۔ اب بریانی نہیں لاؤ گے اور ڈانٹ رہے تو وہ پیر نہیں، وہ پیر ہی نہیں ہے، ان کا پرسنل کام ہے اور آپ نے نہیں کیا اور ڈانٹ دیا تو یہ وہ پیر ہی نہیں ہے۔ وہ دین کے معاملے میں اگر ڈانٹے تو ٹھیک ہے، توجہ دیجیے گا۔ اور وہاں دین ہی کے معاملے تھے، حضرت مطلب غزوہ تبوک میں یہ تینوں نہیں گئے تھے۔ اب آئیے، تو اگر پیر صاحب نے آپ کو دے دیا تو تھا، آپ بیعت توڑنے پر تیار ہو جاتے۔ ماں کے قدم میں جنت ہے، باپ کے قدم، باپ جنت ہے، آہا، بیوی
اتنا پیار کرتی, اتنی محبت کرتی, مر مٹنے کو تیار, لیکن اگر چھینک دو کیا لے کے بیٹھے, دیکھا نکل جائے کچھ تو ہٹائے گی نہیں, چھاڑے گی نہیں, صاف ستھرا نہیں کرے گی. توجہ دیجیے گا. لیکن آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث سے اپنی زندگی اور مصطفیٰ جان رحمت کی تقدیسیت, تعطیریت اور تطہیریت کو دیکھیے. طہارت, پاکیزگی, اترویزی, یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیے. یہ حدیبیہ کا مقدس مقام ہے. میں جب بولتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے. میں جا کر کے 2 رکعت جب نماز پڑھا تو وہاں کے, اچھا جانتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے وہاں کے متووں کی, لے کر کے گیا مجھ کو کار پہ, اور لے جانے کے بعد کہہ رہا نبی سے ثابت نہیں. تو میں نے کہا بیوقوف لائے کیوں پھر یہاں جب نبی سے ثابت نہیں ہے, پیسہ کمانے کے لیے لائے تم, جب ثابت نہیں تو لائے کیوں. میں نے ان سے پوچھا حدیبیہ جانا ہے تو دے کر کے چلے گئے. اور جب میں وہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں کہ وہ قدم ہے, یہاں پر مصطفیٰ کا قدم پڑا ہے, قدم پڑا ہے مصطفیٰ کا. تو 2 رکعت ہمارے اپنے گھر میں نماز پڑھے تو کوئی روکتا نہیں. یہی تو اعزاز ہے امت محمدیہ کو, جہاں نماز پڑھو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دیا ہے. ساری روئے زمین کو جعلت للارض مسجدا و طہورا, ساری روئے زمین کو امت محمدیہ کے لیے مسجد اور پاکیزہ جگہ بنا دیا ہے. اس لیے حدیبیہ پہ خیر جب پہنچے, پڑھے, ملنے والوں کو ملتا ہے, لینے والوں کو ملتا ہے, ڈسکس کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا ہے. لینے والوں سے پوچھو, فیض دکھتا نہیں ہے, مل جاتا ہے. دکھ جائے تو وہ فیض ہی نہیں ہے, برکت دکھتی نہیں ہے, ملتی ہے. ملتی ہے تو وہ برکت, دکھ جائے تو برکت ہی نہیں ہے. پیارے آپ جانو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام ہیں, کیا کیا ہوا وہ گھر نہیں جائیں گے. بس ابو سفیان نے مکہ سے تحقیق کرنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے حضرت عروہ, حضرت ہی بول رہا ہوں کیونکہ بعد میں ایمان لائے ہیں, حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی جن کی عمر 92 ایئرس تھی, یعنی رسول پاک سے آپ سوچیں نا کہ ہجرت کرنے کے بعد جو ہے ہجرت 52 ایئرس میں اور اس پہ پلس 6 سال لگائیں تو 58 ایئرس, یعنی 98 سال کی نبی کی عمر ہو, اور ان کی 92 ایئرس. تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ قریب مطلب یہ کہ 44 سال زیادہ, 34 سال کی عمر زیادہ, عمر میں زیادہ. کہ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے, یہ اس لیے بھیجا تھا ابو سفیان نے, جو گورنر تھے اس وقت, اس لیے بھیجا تھا جا کر کے دیکھو کہ محمد ہتھیار لے کر کے تو نہیں آئے, ہتھیار لے کر کے تو نہیں آئے, لڑائی کرنے تو نہیں آئے وغیرہ. تو ایک دم بالکل جب آئے تو مصطفیٰ جان نے اپنی شان کے مطابق مسکرائے. ابو بکر صدیق بھی ہے وہاں پر. جلدی سے بول دوں کہ آنے والا جو 22 کا جمادی الاخر ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی مناسبت ہے, ان کی بارگاہ میں اپنے حساب سے ہی اصحال ثواب یعنی فاتحہ کر دینا. پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت بھی ہے, سنڈے کرو, اس دن بھی آپ ہو سکے تو کر دینا. جلدی سے بول رہا ہوں, یہ ابو بکر کی بار بار روایت میں اسی لیے بھی لا رہا ہوں, وہ خوش ہو جائیں, ہمارا بیڑا پار ہو جائے, میرا پار ہو جائے. وہ افضل البشر ہے, بشر کا کنیکشن افضلیت کے طور پر ان سے ہے لگا ہوا, الحمدللہ. توجہ دیجیے گا, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے. یہ عروہ ابن مسعود نے سب کو جب دیکھ لیا, دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کے سامنے, اب ہوتا ہے نا ابھی بھی ہمارے بوڑھے کوئی آ جاتے ہیں تو بچے کے سامنے انوائلنٹری میں صحیح ان کے گال کو اس طرح, بال کو ایسے ہاتھ اور رکھتا ہے, ہاتھ وغیرہ اس طرح پھیرتا. ایسے ہی مصطفیٰ جان احمد کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے, اور ایجڈ ہونے کی وجہ سے, بوڑھے ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کی داڑھی مبارک میں ایسے ایسے کر رہا تھا. ہاں اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر, سبحان اللہ, خدا کی قسم, ابو بکر اس ذات کا نام ہے جو ذات ہمیشہ نبی کے لیے پازیٹیو رہی, ہمیشہ پازیٹیو رہی ہو. مصطفیٰ سے کسی بھی طرح سے ریلیٹڈ چیز کو کبھی بھی اس کا النگھن نہیں کیا, ہمیشہ پالن کیا, ہمیشہ پالن کیا ہے. اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. توجہ دیجیے گا, صدیق کی صداقت حق کو ملاحظہ کیجیے. جب عروہ ابن مسعود ثقفی, حالانکہ دیکھیے 30 سے 34 سال کی عمر میں زیادہ ہے, عمر میں زیادہ ہے, لیکن سنیے حرم اور دھرم کو محسوس کیجیے آپ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. پیارے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محبت کے نام پر کی جاتی ہیں, حدیث میں نہیں تمہیں ملیں گی, محبت کے نام پر کی جاتی ہے اور کرنے کے بعد وہ شریعت بن جاتی ہے. دھیان دیجیے گا, ابھی اس طرح کر رہے تھے عروہ ابن مسعود ثقفی, نبی نے کہا نہیں تھا ابو بکر صدیق کو, لیکن ابو بکر صدیق آئے اور فوراً ہاتھ کو ہٹایا اور کہا لا تاخذ بلحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے شخص نبی کے داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا, داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا, کیونکہ تو کفر میں ہے اور کفر ناپاک ہے, اور مصطفیٰ مطہر ہے, مصطفیٰ مطہر ہے, پاک ہے, اور ناپاک ابھی ٹچ نہیں کر سکتا. تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے ایجڈ ہونے کی وجہ سے کہا یہ کیسا بچہ ہے, بھی کرتا, آج بھی ایسے بولتے ہیں نا, کیا کہ ہمارے سامنے کا بچہ ہمارے کو سکھاتا, دھیان ایسے ہی بولنے لگے. لیکن آٹومیٹک جو ہے
तौफीक है, दाढ़ी मुस्तफा को छू ले तो कैसे नहीं मिलेगी? दाढ़ी मुस्तफा को छू ले और अल्लाह ताला उन्हें बदले कन्वर्ट न करे, हो ही नहीं सकता। अरे कंकड़ को जान अता फरमा देता अल्लाह, जान अता फरमा देता। जैसे जैसे हुआ पूरा, उसके बाद जो होना था वो हो गया। मैं आगे नहीं, एक मुस्तकिल टॉपिक है उर्वा में। अब जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि उर्वा इब्न मसूद सकफी ने एक एक शख्स की तलाशी ली जाकर और देखा कि किसी के पास कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। गवर्नर का ऑर्डर था, अबू सुफियान का ऑर्डर था। तवज्जो दीजिएगा, हजरत उर्वा इब्न मसूद सकफी ने एक एक से जब जाकर के तलाशी ले ली, तो तलाशी ले लेने के बाद क्या क्या देखा था, अब आ जाइए मक्का में, अब यहाँ आकर के बोलता है। तवज्जो दीजिएगा। हाँ, अबू सुफियान ने कहा बताइए, आप तो मेरे मुशीर आला है, एडवाइजर हैं, अब बताइए क्या क्या देखे। तो कहा सुनो, जुमले पे गौर करो, तुमने मुझे कैसर और किस्रा के बादशाहों के सामने भेजा, मुस्तफा के मुतहहर और मुकद्दस होने को महसूस करो प्यारे। कैसर और किस्रा के तमाम जगहों को तहकीक करने, तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन मैंने सबको देखा था। क्या देखा था कि बादशाह जब तक अपने तख्त पर बैठता, रियाया उनकी ताजीम करते। बादशाह जब तक तख्त पर बैठा रहता, रियाया उनकी ताजीम करते। बादशाह जब उतरता, रियाया एक तरफ, बादशाह एक तरफ। लेकिन मैंने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद को देखा, वो तख्त पर नहीं, तख्त पर नहीं, चटाई पर बैठे हैं और सहाबा ऐसे हैं कि पलक नहीं मुस्तफा से हटा रहे, पलक नहीं मुस्तफा से हटा रहे। युअज़्ज़िमूनहु, ये जुमले हैं, ऐसी ताजीम का मुजाहरा इतनी उम्र के वक्त भी मैंने किसी बादशाहों की तख्त पर नहीं देखा जो मोहम्मद की चटाई पर उनके सहाबा कर रहे हैं। एक तो ये है, दहल गए अबू सुफियान भाई, ये सब सुनने के लिए नहीं कहा, सुनना पड़ेगा, हमेशा सुनाया हूं और आपने सुना है, आज भी सुनो। एक और बात तो कहा ही नहीं है, एक और बात यह है कि मैंने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो जब वजू कर रहे थे तो सहाबा, अब आप क्या वजू कर रहे हैं तो हम लोग गपशप करने लगते हैं। अब आजकल तो लोग कब्रिस्तान में गपशप कर रहे हैं, नहीं करना, कभी भी गपशप नहीं करना, वो इबरत का मकाम है, तुम्हें भी वहां जाना है, वहां गपशप हरगिज नहीं करना। तवज्जो से मरने वाले को महसूस करो कि आज तेरी बारी है। पढ़ते भी है ना, वइन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, हम मिलने वाले, हम तुमसे भी इंशाअल्लाह ऐड होने वाले, आज तेरी बारी, कल मेरी बारी। तवज्जो दीजिएगा, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, उनकी तमाम तर बातें गूंज रही थी। हजरत उर्वा इब्न मसूद सकफी कहते हैं आज एक और बात सुनना है, वो क्या है कि मुस्तफा जाने रहमत जब वजू कर रहे थे तो मैं घूर घूर कर देख रहा था। खम्स का लफ्ज है, गैर मीम सा, खम्स का लफ्ज, घूर घूर कर देख रहा था और ऐसे भी सोच रहा था कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसे अपने आप को छुट्टी वगैरह सब कर, जो भी सब कर रहा था। अरे बोलो जल्दी, देख ये रहा था। वजू करने के बाद आप कितनी भी इज्जतदार हो, लेकिन मोहम्मद अरबी के जो सहाबा थे वो बिल्कुल ऐसे, यानी बिल्कुल छत की तरह अपने हाथ को बनाए हुए थे मुस्तफा के वजू के बर्तन के नीचे। अब बनाए हुए थे कई को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजू का जो गुसाला गिर रहा था, वो सारे गुसाला को हाथ पर ले रहे थे। और यही नहीं, सुनो अब आगे अरबी का जुमला उन्हीं की ज़बानी सुनिए, जो बुखारी शरीफ किताब शुरू में ये जुमला है, मा तनखम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। कि सुनो, ये तो पानी की बात कर रहा हूं जिसमें तूफानी पानी लगता हो गया है, लेकिन सुनो, नाक में जब पानी डालते थे मोहम्मद अरबी और नाक से जो नुखामा गिरता था, नाक की जो चीज गिरती थी, उस चीज को भी सहाबा अपने हाथ पर ले लेते थे और उसके लेने के बाद अपने जिस्म पर मल लेते थे, और जिन्हें नहीं मिलता था वो लेने के लिए लड़ पड़ते थे। ऐसी ताजीम, ऐसी अजमत जो नाक के निकले हुए नेकटी को सहाबा किराम गिरने न दे जमीन पर। ऐलान करता हूं कि मोहम्मद अरबी के खून को गिरने कभी नहीं देंगे, इसलिए उनसे लड़ाई का मामला तर्क कर दो। बात हम यहाँ इस तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन, आपका जिस्म पाक इतना मुक़द्दस है कि अरे जिस्म तो जिस्म है, जो चीज जिसे आप मकरूह जानते हो, अपनी चीज को नाक से गिर जाए, हाथ पे गिर जाए, तब भी आप जाकर धो लेते हो, उसे आप मलते नहीं हो। मुस्तफा
مصطفیٰ جان رحمت کی وہی چیز صحابہ کے ہاتھ پہ گر جائے تو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے تھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے تھے، من لیا کرتے تھے، اور یہی سبب بنا حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی نے اعلان کر دیا، سنو میں تو ہو چکا ہوں نبی کا، میں تو ہو چکا ہوں نبی کا۔ دیکھا آپ نے، کوئی دکھایا نہیں گیا، مصطفیٰ کی سراپا جسم پاک اور ذات پاک معجزہ ہے، دیکھ کر کے عروہ نے اسلام قبول کر لیا، دیکھ کر کے۔ اور آج اسلام کے دائرے میں رہے سو لوگ نکل رہے ہیں دائرے سے ڈسکس کر کے، نبی پاک کی وہ ذات پاک ہے، ڈسکس مت کرنا جب مصطفیٰ جان رحمت کے فضلات طیبات ہیں، پاکیزہ ہیں، جس کو ایکسٹرا چیزیں آپ بول سکتے ہو یہاں کے حساب سے، ایکسٹرا چیزیں جب صحابہ کرام گرنے نہ دیتے تھے، جس میں پاک کا کتنا بھرم ہوگا ان کے سامنے، کتنا عظیم تصور ہوگا۔ جسمہ مقدس، آپ کا جسم پاک مقدس ہے، مطہر ہے، منور ہے، معطر ہے، یہی ہے درود تاج میں۔ قرآن سے میں نے بتا دیا، حدیث سے بتا دیا، اب بھی درود تاج پر شرکیہ فتویٰ یہ ڈسکس والے تو کر سکتے ہیں، ماننے والے نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو صحابہ کے طرز پر زندگی کاٹنا ہے، جو ماننے سے تعلق رکھتی ہے زندگی، ڈسکس سے نہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کو اپنے حبیب جان طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہمیشہ خوشچی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔